تو ہمارے علاقے میں تھے، ہمارا آنا جانا تھا، تو انہوں نے سنایا کہ جب ہمارا ادھر اور ادھر کے جرنیلوں کا آپس میں نشست ہوئی تو انڈیا کا جو جنرل تھا اس نے کہا جی ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ وقت سحر ایک آواز گونجتی ہے مسلمانی فوجیوں کے خیموں میں، اور اس آواز سے ہماری چارپائیاں جو ہیں وہ ہلنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آواز تھی نعرہ حیدری کی۔ جنرل صاحب کے فرمان لگے کو آواز تھی نعرہ حیدری۔ اور آپ کچھ بند کریں نہ کریں، وہ جو آواز ہے وہ فرمان لگے کہ میں نے کہا تو وہ میرے کہنے سے بند نہیں ہوگی، وہ ان لوگوں کے دل کی آواز ہے، ایک دو تو رک جائیں گے تو میری پوری آرمی تو نہیں رکے گی نا، جس کے نام سے آج کی دنیا کانپتی ہے اور وہ وقت مشکل پکارتی۔ آپ کے مثال مبارک شہادت 21 رمضان کو ہوئی، بڑے کتنا معاملہ آقا کریم کی بارگاہ میں ہوا، اور کتنے ظلم اور ستم اور بربریت۔ میں رات کو بتا رہا تھا کہ جو قافلہ وہ آدمی اس پہ مشتمل تھا کہ 3 پہ ہوں مکے سے مدینہ منورہ پہنچنے تک وہ 300 تک پہنچ گیا، مگر کچھ سالوں کے بعد وہی قافلہ جب میدان عرفات میں پہنچا تو 1,24,000 کم و بیش کے قریب تھا۔ یہ تھی تبلیغ میرے مصطفیٰ کی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو کے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری لالنا قدر تک تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ میں اس کی ایک مثال دے کے ایک بات اور سناؤں گا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تقوی کے متعلق پوچھا گیا بھئی تقویٰ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حریر ریشم بڑا نازک کپڑا ہے، بڑے نازک ریشوں سے بنتا ہے، اور اس کا لباس پہنا ہوا ہو، خار خار جھاڑیاں ہو، ان سے گزرنا ہو، اور اس اپنے لباس کو بچانا ہے اور ان جھاڑیوں سے گزرنا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے کپڑے کی بھی کو بچانا ہے، اور ان خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ ایک کامل صوفی کا قول، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ کسی گندے میلے کچیلے کپڑے کو صابن سے صاف کر دیا جاتا ہے اور وہ دھوپ پہ ڈالا جاتا ہے، وہ خشکوں کے ساتھ اجلا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ بھی یہی ہے کہ جب تقویٰ اختیار کرتا ہے انسان حلال کو حلال، حرام کو حرام، وہاں پہ اپنے سے کوئی اٹکل پچو نہیں لگانا۔ جس کو میرے رسول نے کہا حلال وہ حلال ہے، سبحان اللہ۔ جس کو میرے رسول نے کہا حرام وہ حرام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا دور، قرون اولیٰ کا دور، آپ نے بھی جس کو کہا حرام حرام، حلال حلال، اور آج ہمارے ایمان کی بچت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم وہ تعلیم اپنائیں، واپس لوٹیں اپنے ان نشان تک
پر جن نشانوں پر ہمارے اسلاف چلے تھے، سبحان اللہ، نہ ان کے پاس محلات تھے، نہ ان کے پاس کوٹھیاں تھیں، نہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں تھیں، کچے کوٹھے سے کھلے تھے۔ اپنے ذرا باپ نہ صحیح تو دادے کی طرف نظر اٹھائیں، ایک ایک کمرہ کچا، مٹکا پانی کا جو ہماری مائیں جا کے چشمے سے جاتی تھی سر پہ اٹھاتی، اور چکی پیس کر آٹا بنا کے بچوں کو پالا گیا۔ پھر وہ بچے سلطان صلاح الدین ایوبی بنے، سبحان اللہ، وہی بچے جو تھے وہ ٹیپو سلطان بنے، وہی بچے جو تھے پھر وہ محمد بن قاسم بنے۔ سبحان اللہ، 18 سال کا بچہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر عرب کی سرزمین سے ایک 18 سالہ نوجوان دریا میں کشتی ڈال دی، اللہ کا نام لے تو چلا، اور باب السلام کراچی کے کنوا میں سمندر کے اوپر خیمہ رن ہوا، ملتان کا فتح کیا، وہ سائڈ سمندر کی مسجد کو کہتے کی اور آباد کیا۔ مسجد والے جو ہے وہ ربیع نسل نہیں ہے، وہ بلوچی ہیں، وہ بلوچی ہیں مسجد والے جو ہیں، اور یہ آبادی وہ ہے جو حضرت محمد بن قاسم آج کی حیدرآباد مائی مجلس صاحبہ کا جو پاکستان ہے اس کے اندر وہ لوگ آرام فرمائے جو تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ سبحان اللہ، کیا چیز تھی، کیا معاملہ تھا، کیا طاقت تھی، کیا پاور تھی۔ علامہ اقبال نے ہدیہ تبریک پیش کیا اور کہا کہ تیری خاک میں ہے گرائش رنگ تو خیال فقر و غنا نہ کر، امیری غریبی کا خیال نہ کر، تیری خاک میں ہے گرائش رنگ، تیرے مٹی کے پتلے میں اگر وہ نور ہے تو پھر تو گھبرا نہیں کہ جہاں میں نانے شعیر کا مدار قوت حیدری، 35-38 شیر کی تلوار اٹھانے والا نوجوان جو جو کی خشک روٹیاں کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، زیتون کھاتے ہیں اور بوجھ کی طرح اٹھاتے ہیں، اور لڑائیاں کہاں جا کے لڑتے ہیں۔ تیری خاک پہ ہے گرائش کرائے تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر مدار قوت حیدری، مگر آج یہ عالم ہے